السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت اپنے تاریخ کے انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، تاریخ کا بدترین سیلاب اس وقت تباہی پھیر رہا ہے ہمارے ملک میں۔ کروڑوں لوگ، 3 سے ساڑھے 3 کروڑ لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو مالدار تھے، وہ لوگ جو زمیندار تھے، وہ لوگ جو کل تک مخیر حضرات میں جن کا شمار ہوا کرتا تھا، اور آج وہ در بدر خاک بسر ہیں۔ لاکھوں بچے، کروڑوں بچے بلکہ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ لاکھوں گھر لوگوں کے دریا کی نظر ہو چکے ہیں، سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہر قسم کا جانی اور مالی نقصان اس وقت ہمارے ملک میں ہو چکا ہے۔ ہزاروں بندے لقمہ اجل بن چکے ہیں اس سیلاب کے، لیکن انتہائی افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری عوام کو ابھی بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی آفت سے دوچار ہیں۔ لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک مثال دوں گا، میڈیا کی آپ حالت دیکھ لیں کہ پچھلے 3 ہفتے سے بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، اس سیلاب کی نظر ہوا ہوا ہے، اور کسی کو اس بات کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہے۔ سب اپنی ریٹنگز کے چکر میں سیاست کو کوریج دے رہے ہیں، عمران خان اس طرح، نواز شریف یہ فلان ٹھمکان، بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو۔ بدترین قدرتی آفات میں سے اگر اس کو سر فہرست پہ رکھا جائے اس سیلاب کو، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرے بہن بھائیوں، 2005 کا تو زلزلہ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا۔ 2005 کے زلزلے سے بھی بڑی آفت ہے یہ، تو لہٰذا میری آپ سب سے اپیل ہے کہ میں نکلا ہوں ایک مشن پہ، ڈونیشن کا مشن میں نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ میں یہاں پہ اٹلی میں موجود ہوں، اور میری کیپیسٹی میں جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئی ایم گوئنگ ڈور ٹو ڈور فار ڈونیشنز، گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے چندہ اکٹھا کر رہا ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، کیونکہ ان کو ہماری ضرورت ہے۔ کسی نے ہماری مدد نہیں کرنی جب تک ہمیں اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی مدد خود کرنی ہے۔ کوئی گورنمنٹ، کوئی آفیشیل آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس میں بھی دیکھیں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو حکمران ہے وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، اور دوسرا اس میں سینیریو ہے کہ اگر اس قابل ہوتے بھی، جتنے بڑے لیول پہ تباہی ہو چکی ہے، جتنی مرضی قابل حکومت آ جائے، وہ اس حکومت کے اکیلے بس کی بات ہی نہیں ہے اس چیز کو ٹیکل کرنا۔ تو خدا را اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیجئے۔ میری آپ سب سے یہ اپیل ہے کہ میں اگر بچا ہوں اللہ کی اس ناگہانی آفت سے، آپ اگر محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان نہیں لیا، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس رب کی عطا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان سے ہر چیز چھین کر ان کو آزما رہا ہے، اور ہمیں ہر چیز عطا کر کے ہمیں محفوظ رکھ کے اس آفت میں آزما رہا ہے کہ ہمارا رسپانس کیا ہوگا اپنے بھائیوں کے لیے۔ بھول جائیں ہر کسی کو۔ یہ جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، ان کو تو جلسوں سے ہی فرصت نہیں ہے، کسی کو قطر جانے سے فرصت نہیں ہے، کوئی ترکی کے دورے کر رہا ہے۔ اور ابھی بھی اگر ہم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو، اس چیز کی پرواہ نہ ہو، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور وقت ہماری تاریخ میں ایسا آئے گا کہ جو ہمیں چھوڑ سکے، کیونکہ اس سے بڑا نقصان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کھربوں روپیہ بھی ہم اکٹھا کریں تو وہ بھی کام ہے اس نقصان کی تلافی کے لیے۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، اپیل ہے، جو میں نے اپنا آپ کو بتایا کہ میں گھر گھر جا رہا ہوں، قطعاً کوئی دکھاوے کی اس میں میری نیت نہیں ہے۔ میری نیت خالی اتنی ہے کہ اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں، گھر گھر جائیں اور چندہ اکٹھا کریں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت ہماری راہ تاک رہے ہیں۔ ان بچوں کا سوچ لیں، میرے اپنے ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، اور میں جب کسی کی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں اس حالت میں تو یقین مانیں روح کانپ جاتی ہے میری۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ سیاستوں سے نکل آئیں، یہ جلسوں سے نکل آئیں، خدا را موقع کی نزاکت کو سمجھیں،
اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو جو میرے اوورسیز بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری، ان کے لیے میں اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کر دوں گا انشاءاللہ، اکاؤنٹ ڈیٹیلز، جس پہ وہ ڈونیشن بھیج سکتے ہیں اگر ابھی تک انہوں نے کسی کو ڈونیٹ نہیں کیا اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کا بھائی حاضر ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے دل میں میری یہ بات اتر گئی ہوگی۔ کچھ چیزیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے میں ان ایزی فیل کر رہا ہوں، دے آر بادرنگ مائی مائنڈ۔ وہ یہ ہے کہ میری گھر بات ہوئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ کل کی تاریخ تک پیاز جو ہیں 1500 روپے دھڑی، یعنی 5 کلو 1500 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں ٹماٹر 350 روپے کلو بک رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس کی کیا حالت ہے، گھٹنوں پہ لے آئی ہے ہماری قوم کو، اور دوسری طرف ہمارے جو بیوپاری حضرات ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، ان کی آپ حالتیں دیکھیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا بیان کروں۔ ہم لوگ رونا روتے ہیں جی ہمارے حکمران اس طرح، ہمارے حکمران یہ فلان ہے، ڈھمکان ہے، یہ وہ۔ حکمرانوں کا کیا رونا؟ ذخیرہ اندوزی عوام کرے، چوری چکاری عوام کرے، مجبوری کا فائدہ جب عوام اٹھائے، غیر ضروری منافع جب عوام کمائے، اور پھر جب ہم پہ عذاب کا کوڑا نازل ہو تو ہم کہیں کہ حکمران ایسے اور حکمران ویسے ہیں۔ اللہ پاک جب کسی قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قوم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے، اس قوم کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور معذرت کے ساتھ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے تاجروں کی یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، اللہ معاف کرے کہ 2 دن بعد ملک کی آدھی آبادی ختم ہونے والی ہے، وہ مرنے والے ہیں، تو یہ لوگ کفن کو بھی 4 گنا مہنگا بیچیں گے۔ یہ اس وقت بھی منافع خوری پہ باز نہیں آئیں گے۔ قیامت صغریٰ سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، 2-4 ہے۔ یہ وقت تھا جذبے کا، یہ وقت تھا ایثار کا، یہ وقت تھا قربانی دینے کا۔ جو بھائی ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، جن کی ہم نے ذمہ داری لگانی ہے آگے سوشل ورک کی، ان سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ٹینٹ 8 سے 10 ہزار روپے میں فروخت ہو رہا تھا یہ سیلاب کی صورتحال سے پہلے، وہی ٹینٹ اس وقت 20,000 روپے کا بک رہا ہے۔ بلوچستان میں ہماری کچھ بندوں سے بات ہوئی تو کوئٹہ میں ایک روٹی 50 روپے کی بک رہی ہے، ایک روٹی 50 روپے کی بک رہی ہے۔ آپ بتائیں جو لوگ بچ گئے ہیں، جیسا کہ میں نے ویڈیو میں پہلے کہا تھا کہ ان کا بھی امتحان ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ہے ہماری پشتوں پہ جو پڑا ہے، اور اگر ہمیں اب بھی سمجھ نہ آئے اور ہمیں اب بھی ہوش نہ آئے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی ہمیں ہوش آئے گی۔ علماء حضرات کا کام ہے اس وقت فرنٹ پہ آئیں، لیڈ کریں قوم کو، جوانوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ انفارچونیٹلی ہمارے جو سو کالڈ علماء ہیں وہ تو اس وقت مناظروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کی مطلب ہے رسوائی کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ او خدا کے بندو، وقت دیکھو قوم پہ کیا گزر رہا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ یہ وقت ہے فرقہ واریت پھیلانے کا، یہ وقت ہے ان مناظروں کا۔ خالی سیاستدانوں کو کیوں روتے ہیں؟ اپنے گربانوں میں کیوں نہیں جھانکتے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنا احتساب کرنا سیکھیں۔ اور اگر ہم نے اس سیلاب سے، اس آفت سے بھی کچھ نہ سیکھا تو ہمیں تیار رہنا پڑے گا کہ اللہ عذاب کا ایک اور بڑا کوڑا ہماری پشتوں پر برسائے۔
اور ہمیں تہس نہس کر دے۔ میری آپ سب سے التجا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ سب کو اندازہ کہ ریسورسز اب بہت لمیٹڈ ہیں۔ جو آپ لوگ سروائیورز ہیں جن کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے ان آفات سے، تو ان سے میں یہی اپیل کروں گا کہ جو آپ لوگ اپنی خوراک ہے، اپنی خوراک جو آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے روزمرہ کے لیے، بہت طریقے سے اس کو آپ ڈیل کیجئے گا، کیونکہ اب وقت ایسا ہے کہ آپ کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا۔ ملک اتنے بڑے بحران سے دوچار ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کب خوراک کا بحران پورے ملک میں پیدا ہو جائے، کیونکہ راستے تو بند ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو جتنی خوراک بچی ہے روزمرہ کے لیے، بہت دھیان سے اس کا استعمال کیجیے گا، اس طریقے سے کہ آپ کا بھی پیٹ بھرا رہے اور جو سیلاب متاثرین ہیں ان تک بھی خوراک پہنچتی رہے۔ فالتو خرچے اپنے فی الحال وقتی طور پر روک دیجئے۔ بس میری آپ سے یہ اپیل ہے۔